نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں اہل تشیع کی طرف سے، اور بیانات بھی خوب چل رہے ہیں دھڑا دھڑ علامہ لیاری کے خلاف اور ان کے دجل اور فریب کو واضح کرتے ہوئے۔ تو ان کے چاہنے والے آتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آیت تطہیر میں تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان سے وہ مراد ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے تو صرف اور صرف یہی نہیں کہا کہ میرا قول ہے، یہ تو میں نے حضرت اکرمہ اور اس طریقے سے محدث مفسرین کے بارے میں بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اور میں نے اپنا مذہب بھی بتایا، اہل سنت والجماعت کا جو متفق مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں اس امت کے سب سے بڑے، تو وہ تو بطریق اولیٰ شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اصل اہل بیت ہے وہ امہات المومنین ہے اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی دنیا میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بھی جو ہے نا اللہ کے رسول کی آل میں شامل ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت واقعتاً امہات المومنین تھی تو پھر مباہلے کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کو کیوں بلایا، اوروں کو کیوں نہیں بلایا؟ تو دیکھیں، یہ تو صرف اور صرف تمہارے شیعہ حضرات، شیعہ علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تھا انہیں اور کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جیسے کہ تمہارے عقیدے کی تائید کرنے والے، تمہارے وکالت کرنے والے، تمہاری خیر چاہنے والے، جیسے مولانا اسحاق ہو گیا، اسی طرح انجینئر مرزا ہو گیا یا مفتی فضل ہمدرد ہو گیا، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وغیرہ اہل سنت والجماعت کے پاس ایسی روایتیں موجود ہیں جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تیار رہنا، جب مباہلے کی نوبت آئی تو پھر تم لوگوں کو بھی آنا ہوگا، اور ایسی بات تو ہے ہی نہیں کہ صرف اور صرف یہ لوگ آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچوا کے اس لیے بلایا تھا کہ یہ دور رہتے تھے اور ان کے قریب صحابہ کرام رہتے تھے، وہ تو پہلے ہی موجود تھے۔ اور دیکھیں، علامہ ابو حیان اندلسی نے فرمایا ہے وَلَوْ عَزَمَ نَصَارَى نَجْرَانَ وَجَاءُوا لَهَا لَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین ان یخرجوا بأہالیہم للمباہلۃ۔ اور فرماتے کہ نصارہ نجران نے اگر واقعتاً عزم کیا ہوتا اور وہ حقیقتاً آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم کرتے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاؤ، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں، مباہلے کی صورت ہی نہیں آئی۔ تاریخ میں ثابت کر دو کہیں پہ مباہلہ ہوا ہے، تو مباہلہ تو ہوا ہی نہیں۔ اور پھر امام محمد باقر سے ایک روایت در منصور کے اندر امام ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی حضرت امام محمد باقر سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان جعفر عن ابیہ فی ہذہ الآیہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الآیہ فجاء بأبی بکر وولدہ وبعمر وولدہ وبعثمان وولدہ وبعلی وولدہ۔ اور یہ روایت پیش کرتے ہیں کون؟ امام جعفر صادق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی اولاد کو لے کر آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عثمان بھی، اور تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے اس بات پر کہ اگر مباہلے کی صورت آئی تو ہم سب کے سب اپنی اولاد کو پیش کریں گے۔ تو یہ بات کرنا کہ یار صرف اور صرف اللہ کے رسول نے انہی کو پیش کیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے، باقی کسی کو نہیں پیش کیا تھا، اور تمہاری یہ دلیل بالکل غلط ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی شامل ہے اہل بیت میں اور صحابہ کرام بھی شامل ہے، اور اس سے دلیل پکڑتے ہو کہ آیت مباہلہ کے اندر صرف اور صرف وہ آئے تھے، تو یہ تمہارا بے جا کا استدلال ہے۔ اس استدلال کا کوئی بھی تک نہیں بنتا ہے، اور کیونکہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس بات کی بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو پیش کیا تھا، تو پھر اگر تم اس سے استدلال کرتے ہو اہل بیت ہونے کی، تو پھر تمام کے تمام مسلمان جو اس وقت موجود تھے وہ سب کے سب اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔